السلام علیکم، میں ہوں ترمینہ شیخ۔ ایک دوست اپنے دوست کے گھر گیا اس سے ملنے کے لیے۔ گھر پر جا کر ڈور بیل دی لیکن کوئی کھولنے نہ آیا دروازہ۔ پھر سے بیل دی، پھر بیل دی، آوازیں دی، نو رسپانس۔ پریشان سا ہوا کیونکہ حالات ذرا مشکوک سے تھے۔ گھر کی لائٹس آن تھی، گھر کے باہر بائک کھڑی ہوئی تھی اسی دوست کی، اور ٹی وی بھی چل رہا تھا چونکہ آواز آ رہی تھی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، یہ میچ نہیں کرتی کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی کوئی ہے تو یہ سارا سسٹم ہے۔ تو یہ مشکوک سا سمجھ کر کچھ دیر اس نے سوچا اور پھر گھر کی دیوار کو پھلانگ کر گھر کے اندر گیا اپنے دوست کے کمرے میں، اور جا کر دیکھا کہ دوست تو اللہ کو پیارا ہو چکا، سر پر اس کے لگی ہوئی تھی، لہو لہان پڑا ہوا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کیس کا یہ ہے کہ لگی ہوئی تھی اوکے، لیکن پسٹل ہاتھ میں تھا۔ یہ خوف سا کھا گیا اور پریشان ہو کر فوراً 15 پر اس نے کال کی، اور پھر نفری موقع پر پہنچ گئی۔ نفری نے وقوع دیکھا، اس پورے منظر کو رپورٹ بنایا۔ اب بظاہر حالات تو یہ تھے کہ اس نے خود اپنی جان لی ہے چونکہ پسٹل ہاتھ میں تھا، مگر دل کبھی نہیں چھپتا، وہ چیختا ہے، وہ اپنے ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے بھی ایک ثبوت چھوڑ دیا۔ اب وہ جو ثبوت ہے در حقیقت وہی ثبوت اصل قاتل تک پہنچا۔ اب یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ کیا پسٹل والا ہاتھ میں پکڑا کر، یہ کھل گیا۔ اچھی خبر تہینہ شیخ کے پاس یہ ہے کہ ملزم پولیس نے پکڑ لیا ہے، تفتیش کر لی ہے اور سب کچا چچا کھل گیا۔ اس کو کرنے والا صرف آدمی نہیں، ایک عورت بھی تھی، لڑکی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس لڑکی کو اس سے کیا پرابلم تھی، کیوں کیا، وجہ انات کیا ہے، گھر کے اندر گھس کر اور پھر یہ وقوع ڈرامہ، یہ سب کس کی پلان ہے، کون اس کا کاریگر ہے، یہ سب آپ کو میں آج کے اسی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ جہلم میں پیش آیا ہے، علاقہ ہے کالا گجراں۔ محسن ریاض گھر کے سربراہ ہیں، بیوی کا نام ہے سدرا، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، بیٹے کا نام ساحل اور بیٹی کا نام زارا۔ محسن 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، سب کے سب شادی شدہ، اپنے اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹلڈ ہیں اور زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ سدرا کی فیملی میں ایک طیب رزاق نام کا لڑکا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ رشتہ دار ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے، جب سدرا انمیرڈ تھی نا، تو چونکہ یہ رشتہ دار تھا تو خاصا اٹھتا بیٹھتا تھا، سدرا کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، فیملی تھی، اور یہ سلسلہ تھا۔ شادی ہو گئی، ادھر آ گئی، سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب شادی کے بعد اللہ نے اس کو 2 بچے دے دیے، مگر سدرا کی دلچسپی اسی طیب رزاق میں پھر سے ہونے لگی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کال پر کسی نہ کسی ذریعے سے ان کا آپس میں کنیکشن ہو جاتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور طیب بیسکلی ایک شکاری تھا اور اپنے شکار کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب اس کو انتظار کی گھڑیاں اس کی ختم ہونی تھیں اور دوستی افیئر میں بدل گئی۔ اب ملاقاتیں بھی کرتی تھی باہر جا کے، لمبی چوڑی، اور ملاقاتوں کا سلسلہ کیسے ہوتا تھا میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ بچے لے کے آتی ماں کے گھر اور وہاں پر بچے چھوڑتی، خود ریڈی ہوتی، باہر لے کر جاتی، گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی۔ اب یہ جو معمول تھا نا، ہر شادی شدہ عورت کے کچھ معمول ہوتے ہیں، کوئی سنڈے کا سنڈے ماں کے گھر جاتی ہے، کوئی مہینے میں ایک دفعہ جاتی ہے، کوئی 2 مہینوں میں، کوئی سال میں۔ تو جو سدرا کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ یہ 2 ماہ کے بعد والدہ کے گھر بچوں کے ساتھ جاتی، مل ملا کے آ جاتی تھی۔ اب جناب افیئر چل پڑا تھا، اب تو ہونی تھی ملاقاتیں۔ تو یہ کیا کرتی تھی، یہ بہانے بناتی تھی ماں کے گھر جانے کے، اور بہت زیادہ جانے لگی۔ کہاں 2 ماہ کے بعد چکر، اور کہاں 1 مہینے میں، کبھی 2 چکر، کبھی 3 اور کبھی 4، اور اس کے ریزنز ڈیفرنٹ بنا لیتی تھی۔ کہیں نہ کہیں محسن شوہر کو کھٹک رہا تھا، یہ کیا بات ہے، مطلب عجیب سی بات ہے، اتنا زیادہ جاتی ہے، پہلے تو جاتی نہیں تھی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، شک سا ایک آتا ہے۔ ایک دن اس سے یہ کہتی ہے کہ امی کا جو درزی ہے نا، اس کو میں نے سوٹ دینا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ محسن کہتا نہیں جانا۔ یہ کیا بات ہے، تم روز منہ اٹھا کے چل پڑتی ہو، اب تو 3-4 دفعہ مہینے میں جاتی ہو، نہیں جانا، یہاں پہ دے دو جس کو بھی تم نے سوٹ سلنے کے لیے دینا ہے، یہ تماشا بس کرو۔ اس پر آگے سے سدرا نے کہا کیا مطلب ہے تماشا بس کرو، میں نے درجی کو کپڑے دینے اور اسی کو دینے ہیں، یہ بضد ہو گئی۔ محسن نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں جانا تو بات ختم ہو گئی، 3-4 مرتبہ تم گئی ہو اسی مہینے میں، اب نہیں جاؤں گی تو کیا ہو گیا، میں تمہیں جا کر دکھاؤں گی، تم نے جو کرنا ہے
تم کرو. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بڑی بات ہے. آگے سے کہتی ہے مجھے رکھنا ہے محسن, تم رکھ لو, مجھے طلاق دینی ہے تو بے شک طلاق دے دو, لیکن میں نے جانا ہے. اب محسن دیکھ رہے یہ سدرا نہیں بول رہی, اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہے. اتنی دلیر, اتنی گفتگو, اتنی بحث یہ تو کبھی نہیں کرتی ایسے. شک بڑھنے لگا. اسی جھگڑے میں غصے میں آ کر سدرا کا بازو پکڑا اور چلا گیا اپنے سسرال یعنی سدرا کی والدہ کے گھر, اور جا کر اس کی ماں کو اور اس کے بھائیوں کو کہنے لگا اس سے ذرا پوچھیں کہ اس نے کیا زبان ابھی گھر میں استعمال کی ہے. مجھے کہہ رہی ہے مجھے رکھنا ہے تو رکھو, نہیں رکھنا طلاق دے دو. دماغ اس کا خراب ہو گیا, اس کا دماغ ٹھیک کریں. میری بس ہو گئی ہے, فضول سے فضول حرکتیں کرتی ہے. اور اچھے طریقے سے غصہ وشوسہ نکال کے بول کر خود اکیلا واپس آ گیا. سدرا اس کے دونوں بچے ماں کے گھر ہی رہ گئے. جب نکل آیا واپس محسن تو پھر ماں نے بھی اور بھائیوں نے بھی بیٹھ کر سدرا کو سمجھایا. سدرا نے آگے سے کہا کہ آپ لوگ مجھے مت ڈانٹیں, میں آلریڈی ڈانٹ کھا کھا کے, گالیاں کھا کھا کے, مار کھا کھا کے تنگ آ چکی ہوں. مجھے یہ مارتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, پابندیاں لگاتا ہے, فضول حرکتیں کرتا ہے. اب آپ لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا دیا. اب پیرنٹس جو ہیں, ماں اور بھائی, تھوڑا سا ذرا خاموش ہوتے ہیں کہ یہ کیا, شاید ہم زیادتی کر رہے ہیں. خیر کہتے ہیں چلو ایزی ہو جاؤ. کچھ دن گزر گئے. محسن آیا اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں. معاملہ رفع دفع ہو گیا. محسن آتا ہے تو سدرا کہتی ہے میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ. صاف اللہ. شوہر مزید پریشان کہ اس کی سوئی ادھر ہی رہے گی. کہتا ہے کیا بول رہی کیوں تم. ساس کو بلاتا ہے, اپنے سالوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں اب کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بھئی, ہمیں نہیں پتا کہ تم نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ تم سے اتنی باغی ہو گئی ہے کہ جانے ہی نہیں چاہتی, تمہارا نام ہی نہیں لینا چاہتی. کہتا ہے محسن سدرا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے, طلاق تمہیں میں نہیں دوں گا, رہو گی تم میرے نکاح میں, آزاد نہیں کروں گا تمہیں. اور چلا گیا غصے میں. جیسے ہی یہ نکلا سدرا نے فوراً سے طیب کو کال ملائی اور کال کر کے بتایا آیا تھا مجھے لینے, میں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا. کہتا تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا, اب کیا ہوگا, ہم نے تو نکاح کرنا ہے. آگے سے طیب نے یہ کہا کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہوگا, اور پھر پلان کرتے ہیں. وہ پلان کیا کرتے ہیں میں وہ آپ کو اب ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی, ذرا دھیان سے سنیے. 10 فروری 2026 10 فروری 2026 کو رات کے 9 بجے محسن اپنی ڈیوٹی سے کام شام کر کے اپنے گھر پر آتا ہے, اور آ کر اندر آ کے ابھی بیٹھتے ہی ہے کہ گھر کی ڈور بیل بجتی ہے. یہ اٹھتا ہے, جا کے دروازہ کھولتا ہے. آگے کھڑی ہوئی بیگم یعنی سدرا, اس کو دیکھا تو ذرا چہرے پر مسکراہٹ سی آئی کہ چلو آ گئی ہے واپس, خوش سا ہوا. کہتا ہے کہ ڈیو بچے کدھر ہیں, تو جواب وہ دیتی ہے کہ بچے امی کے گھر ہی ہیں, میں واپس نہیں آئی ہوں, میں تم سے بات کرنے آئی ہوں, ختم کرنے آئی ہوں یہ چکر بازی. خیر اس کو لے کے اندر آ گیا. اندر چلے گئے, دونوں بیٹھ گئے. اب سدرا نے کہا کہ محسن بس کرو, بہت لٹکا لیا تم نے اس معاملے کو, یہ معاملہ نہیں چلنا, اب نہیں چلے گا یہ گھر, میں نے تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا, طلاق دو مجھے اور اس جھگڑے کو ختم کرو, بات ختم کرو. محسن آگے سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دن کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. سدرا نہیں دوں گا طلاق, جو مرضی کر لو, میرے نکاح میں رہوگی, آزاد بھی تمہیں میں نے کرنا. اب آگے سے سدرا جو ہے وہ سن بھی رہی ہے, اور اس کا دماغ 2 جگہوں پہ چل رہا ہے. خراب عورت ہے, بد کردار ہے. کرتی کیا ہے, اسی دوران ہاتھ میں موبائل ہے, ساتھ ساتھ چیٹ ہو رہی ہے. کہاں میسج کرتی ہے طیب کو اور اس کو کہتی ہے کہ آجو گراؤنڈ بنا ہوا ہے, اکیلا ہے گھر پر, محسن تم آ جاؤ, میں ادھر ہی ہوں, میں نے دیکھ لیا سارے گھر کو. اصل میں یہ اس کو طلاق کا کہنے نہیں آئی تھی, یہ دیکھنے آئی تھی کہ گھر کے اندر اکیلا ہے, گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے, چونکہ اس کو مروانا تھا اس نے. خیر کہتا ہے اوکے. کچھ ہی دیر میں وہ آیا, گھر کے باہر کھڑا ہوا, اس کو میسج کیا کہ دروازہ کھولو, میں باہر کھڑا ہوں. اس نے اس کو اوکے کہا اور جا کے دروازہ کھولا. اب جا کے جب دروازہ کھولا وہ فوراً سپیڈی اندر آیا, اور آتے ساتھ پسٹل سیدھی کر لی اس نے محسن کے اوپر. طیب نے ساتھ مل کر دونوں نے اس کو باندھا, چونکہ پسٹل تھا تو آگے سے محسن نے کوئی مزاحمت نہیں کی, باندھا اس کو اور پھر اس کے سر پر ماری. مارنے کے بعد اس کو جو باندھا ہوا تھا کھول دیا, اور کھول کر اس کے دائیں ہاتھ میں پسٹل رکھ دیا, اور پھر دونوں وہاں سے فرار ہو گئے. بظاہر ایسا لگتا تھا, حالات اور سچویشن یہ بتا رہے تھے کہ تنگ آ گیا ہے حالات سے, اور حالات کی زد میں آ کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ وہ ڈور بیل جو بجی جا رہی تھی اور کوئی کھول نہیں رہا تھا دروازہ, اور ٹی وی چل رہا تھا, گھر کے باہر بائک کھڑی تھی,
وہ جو دوست تھا وہ تھا شیراز اور وہ دوست تھا محسن کا. شیراز آیا, اس نے ڈور بیل دی, کسی نے دروازہ نہ کھولا, ٹی وی چل رہا ہے, بائک کھڑی ہے, دیوار کو پھلانگ کر اندر گیا, دیکھا کہ محسن نہو لہان مرا پڑا, ہاتھ میں پسٹل. 15 پر کال کی اور نفری والے تھانہ کالانگ گجرا سے آتے سر وہ قوت دیکھا اور اس کی فیملی کو اطلاع دی, اور پھر اس کے بعد اسلام اپنی تحویل میں لیا اور ہاسپٹل شفٹ کیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے یہ کلیئر کرایا جائے کہ اس کو کس نے اور کیسے مارا. اب ذرا آپ کو میں نے کہا کہ جو ہوتا ہے وہ نہیں چھپتا اور وہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے. وہ ثبوت تھا ایک جس کی وجہ سے یہ کیس پورے کا پورا ٹریس ہوا. وہ ثبوت کیا تھا؟ وہ ثبوت یہ تھا, سنیے, پسٹل دائیں ہاتھ میں پڑا ہوا تھا, موقع دیکھا تھا پولیس نے. در حقیقت جب گولی چلتی ہے تو گولی چلنے کے ٹائم پر جھٹکا لگتا ہے, جان نکلتی ہے, تڑپتا ہے انسان. ایسے نہیں ہوتا کہ لیکن اسموتھلی نیچے بیٹھ جاؤ جی, اوکے, کپڑے بھی نہیں خراب ہوئے, پسٹل بھی نہیں ہاتھ سے چھوٹا, ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگتا ہے, تڑپتا ہے انسان. اب یہ کنواں بنایا کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے اور پسٹل اس کے ہاتھ میں, اس کو جھٹکا بھی نہیں لگا, یہ طرفہ بھی نہیں ہے, اور پھر یہ نیچے گر گیا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل نہیں چھوٹا, جان نکل گئی, پسٹل نہ چھوٹا. یہ محض ایک لطیفہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اب جب بیوی آ گئی, طلاق چونکہ گھر دے چکے تھے, تو پولیس نے بیوی سے پوچھ گچھ کی کہ مطباق کہاں ہیں, یہ اکیلا تھا, یہ ہے وہ ہے, سارے معاملات. پھر بیوی کیا کر رہی ہے, آئیں بائیں شائیں, اور پھر پولیس نے اس کو مشکوک جانتے ہوئے مزید سوال پہ سوال کیے. بیوی ہو گئی بریک. اب جب یہ بریک ہوئی تو بریک ہوتے سار اس نے پھر سب کچھ بتایا. نام بتایا آشنا کا طیب. اگنی ریڈ طیب کے گھر ہوئی, گرفتار کیا اور لے آئے. اس سے الگ تفتیش اور اس سے الگ تفتیش اور دونوں کی سٹیٹمنٹ سیم. اب جو اس کی قانونی کاروائی اور پرچہ تھا اس میں بھی یہ سب کچھ درج ہے, اور وہ مقدمہ آگے 302 کا, اور وہ نامزد مقدمہ جس میں بیوی ملزمہ قاتلہ اور طیب ملزم قاتل, مدعی بھائی اجاز ریاض بنا اس کیس میں. وہ بچے 2 جو ان دونوں کے تھے وہ ننیال ہیں. میں مجبور ہو جاتی ہوں بار بار یہ کہنے پر کہ خدا کا واسطہ ہے, خواتین عورتوں انسان کی بچیاں بنو. کیا کرتی ہو, تو بچے ہیں جی, شادی کرنی ہے تو نکاح کرنا ہے, تو وہ پسند ہے تو وہ پسند ہے, تو شادی سے پہلے کا کزن پسند ہے. لعنت ہے یہ انسان پر. یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں لعنت لینے لگی ہوں اپنے اوپر. شوہر آپ کو کہہ رہے ہیں گھر چلو, ماں کے گھر کیوں جاتی ہو؟ کوئی بھی ہوگا, وہ معمول سے ہٹ کے جب آپ حرکتیں کریں گے تو اگلے بندے کو شک ہوگا کہ نہیں بھائی کوئی بات ہے. اب وہ شک کرتا ہے تو وہ برا ہے, وہ روکتا ہے تو وہ برا ہے. چونکہ آپ ڈی ٹریک ہو چکی ہیں, کیونکہ آپ کو طیب سے ملاقاتیں کرنی ہے, تو آپ کو وہ شوہر برا لگ رہا ہے جو آپ کے لیے روزی روٹی کمانے سارا دن محنت کرتا ہے, ہتھیلی پر جان رکھتا ہے, رات کو آتا ہے تو آپ کی ملاقاتیں ڈیٹیں شتیں پوری ہو گئی ہیں اور آپ کو برا لگتا ہے. بدبختی ہے آپ کی, یہ بد نصیبی ہے آپ کی یہ کہ شوہر آپ کو کہتا ہے وہ خرچ نہیں, طلاق کا نام نہ لو, آپ کہتی ہیں نہیں میں طلاق لینی ہے. وہ بد نصیبی آ کے چونکہ نصیب میں تھی تو اس لیے آپ کے یہ ٹکا تو لگنا تھا, اور یہ ٹکا لگ گیا. اب آپ جیل کاٹیں گی, اور آپ باقی تمام لوگ اس چیز کو اگزامپل کے طور پر لیجئے تاکہ 2-4 لوگ اور بچ جائیں, میرا فرض پورا ہو جائے. شکریہ.